7 اکتوبر کے دن حماس نے صبح 6 بجے اسرائیل کی ٹیریٹری میں گھس کر ان پر حملہ کیا اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی بنایا اور واپس غزہ کے ایریا میں آ گئے۔ اب باتیں کھل رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس حملے میں بچے تھے انہوں نے یہ بیان بھی دیے کہ حماس نے اسرائیل کی ٹیریٹری میں جا کر کسی بھی سویلین کو نہیں مارا تھا۔ حماس تو ان سے یہ کہتی رہی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کی اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ وہ بس وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر غزہ کے ایریاز میں لے آئے تاکہ ان پر ایئر سٹرائکس کرنے سے اسرائیل باز رہے۔ لیکن اسرائیل کو اس حملے کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اور جب انہوں نے ان کے لوگوں کو یرغمال بنایا تو اسرائیلی فوجیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان میں کتنے یہودی ہیں یا کتنے اسرائیلی ہیں یا فورینرز ہیں۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور سب کو نشانہ بنا دیا، حماس کے مجاہدین کو بھی شہید کیا اور ساتھ ہی اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ باتیں اب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں پر دیکھیں تو وہ بھی کتنی فیک رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں کہ حماس کے راکٹس آ جائیں گے اور پیچھے سے لوگ چلتے پھرتے اور سائیکلوں پہ بھی جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے، اب حماس نے پہلے دن جب اٹیک کیا تھا تو وہ کتنی شدت کے ساتھ تھا، اس کے بعد حماس کوئی بھی حملہ اس طرح سے نہیں کر پائی، نہ ہی کوئی کسی ایئر سٹرائک کا اس طرح سے جواب دے پائی۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا کیوں، اور حماس کا اچانک حملہ آور ہونا اور پھر اس طرح سے پسپائی کا شکار ہونا، اب تک فلسطینی 5,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت کم سن بچوں کی ہے۔ جو غزہ کا سینٹر تھا وہ تقریباً سارا فلیٹ ہو چکا ہے، کوئی بلڈنگ وہاں پر نہیں بچی ہوئی۔ ایک ہسپتال انہوں نے تباہ کر دیا جس میں 800 سے زیادہ مریض تھے، باقی ہسپتالوں کو بھی ڈیڈ لائن جاری کی جا چکی ہے۔ لیکن اس میں آج ایک پیش رفت ہوئی جو کہ حیران کن تھی، وہ یہ کہ حماس نے یہ اعلان کیا کہ وہ 50 جنگی قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیں گے اور بدلے میں اسرائیل سیز فائر کر دے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن خبر وہ تھی جو آج دن کے وقت سارے میڈیا کی زینت بنی کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ایران اپنی مرضی کے میزائل بنا سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا ملک ایران کے اثاثے منجمد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قتل ہو کہ جس کا قاتل گمنام ہو تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ فائدہ کس کو پہنچا ہے۔ جس کو فائدہ پہنچا ہوگا اس قتل سے، وہی اس کا قاتل ہوگا۔ یہ اصول دنیا بھر کی پولیس میں اپنایا جاتا ہے۔ ابھی جو سچویشن اس حملے سے پہلے چل رہی تھی وہ ایسی تھی کہ محمد بن سلمان اس کوشش میں تھے کہ غزہ کو ایک ریاست کا درجہ دلوایا جائے اور اسرائیل کو پریشرائز کیا جائے۔ عالمی دباؤ کافی زیادہ بڑھ چکا تھا اسرائیل پر کہ وہ غزہ کے مظلوموں کو شہید کرنا بند کر دے، اور سعودیہ بھی اسی شرط کے اوپر ان سے تعلقات جو ہے وہ نارملائز کرنے کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ لیکن پھر یہ سب تمام معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل سے دوری اختیار کی۔ جو کچھ کسی میں بس میں تھا شاید انہوں نے اتنا کیا۔ باقی جس طرح ہم اپنے معاشی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن اس سب سے فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ایران نے اٹھایا ہے۔ اور حماس کس کے کہنے پر حملہ آور ہو سکتی تھی، یا حماس کے بیک ہینڈ پہ کون ہے، یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا اشاروں کنایوں میں ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلوگز جتنے بھی میں نے اس کانفلکٹ پہ بنائے تھے کہ ایران جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا یہ ملک ہے نہیں۔ تو اب باتیں ذرا زیادہ کھل چکی ہیں کہ ایران نے اپنے اوپر آئے تمام پابندیاں بھی ہٹوا دی۔ باقی لبنان میں جو حزب اللہ پر اسرائیل بمباری کا ڈرامہ رچاتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جو غزہ میں اس نے شہید کیے یا شہید کر رہا ہے ابھی بھی کم سن بچے اور نوجوان، ان سے توجہ ہٹ جائے، ورنہ حزب اللہ کے کون سے کو بڑے کمانڈر انہوں نے مار دیے وہاں پر حملے کر کے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سب کسی مووی کا سین ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے وہ بومز
غزہ پہ گراتے تھے تو ان کا بہت زیادہ شور شرابہ پڑ جاتا تھا، کیونکہ ان پہ عالمی طور پر پابندیاں ہیں کہ آپ ویسے جو ایئر سٹرائکس میں ویسے بومز استعمال نہیں کر سکتے، فاسفورس والے۔ تو انہوں نے وہ جب وہاں پر کیے تو اس کے بدلے میں پھر وہ دو چار ادھر لیبنان کی ٹیریٹری میں بھی آ کے پھینک دیتے تھے، تو اس سے پھر دنیا کی توجہ ادھر مرکوز ہو جاتی تھی، وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ سعودیہ اور اسرائیل کے جو تعلقات استوار ہونے جا رہے تھے وہ بھی سبوٹاج ہو گئے۔ اس کے بعد غزہ کے جو کتنے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، یا حماس اب اتنا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ بس ایئر سٹرائکس کو رکوانے کے لیے، سیز فائر کے لیے، ہوسٹیجز کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ اگر حماس کو کسی طرف سے کوئی حوصلہ نہیں تھا تو انہوں نے حملے میں پہل کی ہی کیوں؟ کوئی تو تھا جو ان کی پشت پہ تھا، جس نے ان کو حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم لڑ لیں گے اگر کوئی زمینی حقائق ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن جب کچھ ہوا تو وہاں پہ تو کوئی نہیں گیا، ایران نے تو کوئی میزائل کہیں پر نہیں چھوڑا، سب صرف باتیں ہی نکلی۔ اب یہاں پر اتنی کھل کر باتیں ہیں، اگر پہلے بھی میں کوشش کرتا رہا کہ میں یہ سب عوام کو بتاؤں، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جی فرقہ واریت پھیل جائے گی، ادھر جی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار پائے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی فرقے بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اگر ایک ملک پر کہیں پر انگلی اٹھائی جائے تو مسلمانوں کا ایک مخصوص فرقہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا ملک ہے جو کہ ایران ہے، اس پر اگر تنقید کی جائے تو ہمارا ایک اور مذہبی فرقہ ہے، وہ جناب آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ان کی کوئی بے حرمتی ہو گئی۔ حالانکہ آج کے دور میں کوئی فرقوں کی جنگ یا کسی فرقے پہ تنقید تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ملکوں کی اپنی اپنی پالیسیاں ہیں۔ ایران خود بہت سارے شیعہ لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا اپنے مفادات کے لیے، کہ یہ جو ہم نے ادھر بنایا ہوا ہے فرقہ واریت، اور یہ وہ دنیا میں اب یہ نہیں چلتا، ہر ملک اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور یہ ریاستوں کی سیاست ہوتی ہے، یہ مذہبوں کی یا فرقوں کی سیاست نہیں ہے، یہ ریاستوں کے مفادات ہیں۔ تو ایران نے اپنی ریاست کے مفاد کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی شہادتیں کروا دی، اور اب غزہ کے پاس بھی کوئی آپشن ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی طرح سے سیز فائر پر اسرائیل کو آمادہ کر لے۔ اور اسرائیل کا اس سب میں کیا بینیفٹ ہوا کہ اس نے بہت ساری غزہ کی ٹیریٹری جو ہے وہ فلیٹ کر دی، بہت ساری جو بلڈنگز تھی وہ فلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ والوں میں مزاحمت کی وہ پہلے جتنی ہمت اور حوصلہ بھی نہیں بچے گا۔ ابھی اگر سیز فائر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے حوصلے بھی پہلے سے بہت زیادہ پست ہو چکے ہوں گے، اور اسرائیل اپنی مرضی کا نظام غزہ کے اندر رائج کرنے میں شاید کامیاب بھی ہو جائے۔ اور اس وقت اگر کوئی واقعتاً کوشش کر رہا ہے کہ بچے کچے فلسطینیوں کی جانیں بچائی جائیں تو وہ قطر ہے، اور اس کی کوششیں دکھ بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے فن خان بنے ہوئے تھے اور ان بیچاروں کو اپنے مقاصد کے لیے شہید کروا دیا، وہاں پہ بچوں کی شہادتیں کروا دی۔ پچھلے 17 روز سے قیامت صغریٰ کا سما ہے اس ملک کے اندر۔ ملک تو ہے نہیں، اب چھوٹی سی ایک شہر ہی ہے غزہ کا، ریاست تو بہت پہلے اگلوں نے چھین لی تھی۔